نفس کا مطلع کیا ہے؟ مطلع کہتے ہیں جہاں طلوع ہوتا ہے، اور طلوع کا مطلب ہے جو چیز طلوع ہوتی ہے وہ اپنے اثرات چھوڑتی. سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اپنی روشنی دیتا ہے یا نہیں؟ جب مطلع پر ہوتا ہے سورج تو اپنی روشنی دیتا ہے، اپنی تپش دیتا ہے، اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو اپنی تپش اور روشنی چھوڑ دیتا ہے. مراد کم ہو جاتی ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے جب مطلع سے اس کا ظہور ختم ہو جاتا ہے. چاند جب ظہور ہوتا ہے تو روشنی دیتا ہے، اور جب اس کا مطلع سے ظہور ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتا ہے. ستارے جب مطلع پہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ چمکتے ہیں، نظر آتے ہیں، جو کچھ ان سے نکلتا ہے وہی نظر آتا ہے، چمک ہے، روشنی ہے، ریز ہے. جب وہ اپنے مطلع سے غروب ہوتے ہیں تو وہ دکھائی دینا بند ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کوئی چیز ہوتی ہے اور اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ پریڈومیننٹ ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے، وہ اپنے اثرات چھوڑتا ہے، دوسروں پر اپنے اثرات مترتب کرتا ہے. اور غروب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے وہ اپنے اثرات اس مطلع سے چھوڑنے ختم کر دیں. اب اس نفس قسم کی جو کھائی والنجم سے مراد نفس کی وہ اصلی حالت تھی کہ جہاں نفس اپنے نفس ہونے کی حقیقت کو برقرار رکھتا ہے. نفس اپنے نفس ہونے کی حقیقت کو برقرار رکھتا ہے. مثلا آپ دودھ کی مثال لیں، ایک مثال چھوٹی دیتا ہوں. دودھ بہت سارا لے کے آپ جب کھویا بنانا چاہتے ہیں، آپ دودھ کو پیتے ہیں، چکھتے ہیں، تو دودھ گویا ظاہر ہے اپنے مطلع پر اور وہ دودھ ہے. پھر آپ اس کو مارتے ہیں، آپ اس کو آگ پر رکھ کر جلاتے ہیں، اس کو بھڑکاتے ہیں، اس کو بوائل کرتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دودھ کو مار مار کے آپ نے کیا بنا دیا؟ یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے کہ دودھ مرا تو ہوا کھویا، یعنی کھو گیا. کھویا کا مطلب اب آپ نے اس کا نام رکھ لیا، یہ کھویا ہے. اور کھویا کہتے ہیں گم ہو گیا. کھویا کہتے ہیں کیا؟ گم ہو گیا. کیا گم ہوا؟ یعنی دودھ کی اصلیت گم ہو گئی اور ایک نئی چیز وجود میں آ گئی. تھا دودھ، اور دودھ جب مرا تو کھویا ہو گیا. یعنی اس کی جو اصلیت تھی، اپنی اصلیت اور تاثیر یا ذائقہ جو کچھ تھا، وہ مر کے کھویا بن گیا. اب کھویا دو اشارے دے رہا ہے کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے جس کی قدر و قیمت ہی کچھ اور ہے، جس کی قدر و. اب کھویا کا بھاؤ کیا ہے؟ مٹھائی والا کوئی بتائے کھویا کس طرح کلو ملتا ہے؟ بولیے بھئی، کوئی بول دے، اونچا بول دے. اچھا کھویا 90 روپے 100 روپے کلو ہے. اچھا کھویا 90 روپے 100 روپے کلو ہے. اور دودھ اچھا کیا بھاؤ ہے؟ 16 روپے 15-16 روپے کلو ہے. تو کھوئے میں علاوہ دودھ کے کچھ اور بھی پڑا. چینی کی بھی ڈال لیں قیمت بابا. کیا بھاؤ ہے چینی کا؟ 22 روپے ہے. تو 15 روپے کلو اور 22 روپے ملا لیں. مگر جب 1 کلو کھویا لیتے ہیں تو کیا 1 کلو دودھ سے کلو کھویا نکلتا ہے؟ نہیں. کتنا؟ پتہ نہیں کتنے کلو، 5 یا 10 کلو کھویا دودھ ہوگا، شاید 5-10 کلو دودھ ہوگا، تو اس میں سے 1 کلو کھویا نکلا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کھویا نکلا وہ تھا اسی دودھ میں ہی. وہ تھا وہ دودھ میں ہی، وہ نیوکلیس تھا. تو دودھ میں تھا. اب کھویا کیوں کہتے ہیں کہ دودھ میں تھا تب بھی کھویا ہوا تھا. یعنی دودھ دکھائی دیتا تھا تو وہاں کھوئے کی اصلیت گم تھی. جب وہ دودھ میں تھا تو کھوئے کی اصلیت گم تھی. کھویا بنا تو دودھ کی اصلیت گم ہو گئی. اب بات کو سمجھے بھئی، ہے تو دودھ کی ہی ساری قصہ کا کہانی، مگر دودھ تھا تو کھوئے کی اصلیت گم تھی، اور کھویا بنا تو دودھ کی اصلیت گم تھی. تو کھوئے میں دودھ کھو گیا اور دودھ میں کھویا کھو گیا.
اب اس کو یوں کہیں گے اصطلاح کی طرف آتے ہوئے کہ جب دودھ کا ظہور تھا، اب میں آپ کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں، جب دودھ کا مطلع پر ظہور تھا تو کھوئے کا بطون تھا، دودھ ظاہر میں تھا تو کھویا باطن میں تھا۔ کھویا بولیے دودھ میں سے نکلا یا کہیں باہر سے آیا؟ دودھ میں سے نکلا ہے یا کہیں لوہاری سے یا اکبری منڈی سے لا کے کوئی ڈال دیا کھویا؟ اسی دودھ میں سے ہی نکلا ہے نا۔ تو گویا دودھ ظاہر تھا تو کھویا اس کے باطن میں تھا، اور جب کھویا ظاہر ہوا تو دودھ، اب کھویا کے ظاہر ہونے کا مطلب ہے کہ دودھ فنا ہو گیا، دودھ فنا ہو گیا ہے وہ دودھ، مگر فنا ہوا تو کھویا ظاہر ہو گیا۔ اب بالکل میں آپ کو معنی کے قریب لا رہا ہوں، اس کے بعد میں نے صرف سوئچ تبدیل کرنا ہے۔ اب بات کو سمجھ لیں، ہم جگہ پہ پہنچ گئے، اب میں نے سوئچ تبدیل کرنا ہے۔ بلیا رب دا کی پانا، ادھروں پٹنا ادھر لانا۔ اب بس وہ پٹ کے لگانے کے قریب آ گئے ہیں، سمجھ لیں بات کو، کہ دودھ ظاہر تھا، دودھ تو کیا کیا؟ اس کو فنا کیا۔ جب فنا کیا تو وہ کھویا جو اسی میں گم تھا، دودھ کے فنا ہونے کی دیر تھی کہ کھویا ظاہر ہو گیا۔ ہر شخص سمجھ رہا ہے نا بات؟ تو جب کھویا ظاہر ہوا تو کھوئے کے ظاہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ دودھ فنا ہو گیا۔ ٹھیک بات ہے؟ اب میں اسی کی دوسری مثال، وہ بھی لسی اور مکھن کی بھی یہی مثال سن۔ مکھن کہاں سے آتا ہے؟ کہیں باہر سے آتا ہے، لسی سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھویا تو چلو دودھی لوگ دکانوں پر بناتے ہیں، گھر بھی بن جاتے ہیں۔ مکھن لسی تو ہر وقت گھر میں اس کا چکر چلتا رہتا ہے۔ چاٹی ہوتی ہے نا، چاٹی، تو لسی ڈالتے ہیں اس چاٹی میں، اور پھر آپ اس کے اندر خوب ہیں، وہ ہماری جنگ کی پنجابی زبان میں تو اس کو ریڑکا کہتے تھے، رڑکنا یا ریڑکا۔ تو بڑی سی چاٹی لیتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں لسی، اور پھر بیبیاں بیٹھ جاتی ہیں اس کو رگڑا دینے۔ وہ جو اس کے اندر اس کو جو لفظ پھینچنے کہیں، رگڑا دینے، جو کچھ بھی لفظ بولیں، مطلب کیا ہے کہ وہ لسی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو بھری ہوئی مٹکا آدھی، مٹکا جو لسی کا، اس کا سکون، اس کے اندر جو وہ شروع کرتی ہیں تو بس رسی کو اتار پچھاڑ۔ کبھی اس وقت دروازہ کھول کے دیکھیں، ڈھکنا ہٹا کے دیکھیں، جب وہ بی بی رڑک رہی ہوتی ہے تو لسی غریب کا حال کیا ہوتا ہے، ہائے 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 اس وقت لسی کا۔ تو جب تک یہ حال نہ ہو تب تک کچھ نکلتا نہیں، مکھن نہیں نکلتا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں رگڑا بھی نہ آئے ہیں اور مکھن بھی مل جائے۔ ہم تن پرست لوگ ہیں نا، آرام پرست، رگڑا بھی نہ آئے اور مکھن بھی مل جائے۔ تو لسی سے کبھی مکھن نہیں نکلا رگڑے کے بغیر، خواہ وہ الیکٹرسٹی کی وہ الیکٹرک متھانی ہو، خواہ وہ لکڑی کی پرانی دیسی متھانی ہو، ہر صورت متھانی میں لسی کا حلیہ بگاڑنا پڑتا ہے۔ وہ پھر اس کو خوب رگڑتے، لسی کبھی ادھر بیچاری اس کے چھیٹے، کبھی ادھر، ماری ماری کئی گھنٹوں پھرتی ہے، ماری ماری۔ اس کا ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے، اس کا ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے۔ اور جب ریاضت اور مجاہدہ ہوتا چلا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں نا، رفتہ رفتہ اسی میں سے کچھ نکل کر اوپر اس کی سطح پر آنے لگ جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ وہی اس کے باطن میں تھا۔ وہ سب کچھ فی انفسکم افلا تبصرون، سب کچھ تو تمہارے اندر ہے، تم دیکھو تو سمجھ آئے۔ ہم بھی لسی ہیں، ہم بھی کیا لسی ہیں، سب کچھ اندر ہے، مکھن اندر ہے، مگر رگڑا نہیں ملتا۔ جو ہی آپ کو دینے لگتے ہیں آپ بھاگ جاتے ہیں۔ انسان کہتا ہے رگڑے کے بغیر مکھن مل جائے، تو رفتہ رفتہ وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، اور خوب جب رگڑا اتنا آتا ہے کہ اس کا سارا باطن جب اوپر آ جاتا ہے، پھر اس کو بیبیاں ہاتھ سے سمیٹ کے جمع کر لیتی ہیں، اس کو نکال کے برتن میں لے لیتی ہیں اور لسی بانٹ دیتی ہیں۔ وہ جو پڑوسیوں کے برتن آئے ہوئے ہوتے ہیں نا گھر میں، یہاں تو اب وہ سخاوت بھی نہ رہی
چھوٹے شہروں میں تو ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے کہ جس گھر میں لسی ہوتی تھی وہاں 20-20 برتنوں کی قطار لگ جاتی. ہمارے گھر میں بھی ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، ہمارے بھینسیں گائے ہوا کرتی تھی اور ہماری والدہ ماجدہ، میں بچپن میں دیکھتا تھا وہ رسی ایسے رگڑتی تھی اور ہمارے گھر میں برتنوں کی قطار ہوتی تھی. تو مکھن نکال کے ہمیں کھلا دینا، کچھ لسی باقی ہم سب کو پلا دینی، باقی محلے میں تقسیم کر دینی. اور کئیوں کا کام ناشتہ اسی لسی سے ہی ہو جاتا تھا، روکھی روٹی اور لسی کا گلاس ناشتہ کر کے گھروں کو چلے گئے. اللہ اللہ خیر سب. تو کئیوں کا اسی پر ہی کام چلتا ہے. تو وہ مکھن نکل آیا. تو گویا جب مکھن ظاہر ہو گیا تو لسی اس میں سے نکل گئی. مکھن اور لسی میں تو مکھن تو نکل آیا مگر لسی مری نہیں، برقرار رہی، تقسیم ہوئی. مگر دودھ اور کھوئے کا ماجرا یہ تھا کہ اس میں سے سارے دودھ کو فنا کر دیا، علیحدہ نہیں کیا. مکھن اور لسی کی مثال میں لسی الگ ہو گئی، مکھن نکل کے اوپر آ گیا، مقصود مکھن کا مل گیا. لیکن کھویا اس لیے اس کو مکھن کہتے ہیں، کھوئی نہیں کہتے، کیونکہ لسی کھوئی نہیں، لسی کا وجود الگ ہو گیا، لسی کا وجود الگ ہو گیا. اگر مر جاتی تو مکھن میں کھو جاتی، مر جاتی تو مکھن میں کھو جاتی، اور مکھن میں کھو جاتی تو اتنی بے قدری نہ ہوتی کہ ہر کہیں تقسیم ہوتی پھرتی. اب مفت میں تقسیم ہوتی پھرتی ہے، وہ بھی لسی مفت میں گھر گھر تقسیم ہوتی پھرتی ہے، بے قیمت تقسیم ہوتی پھرتی ہے. بے شک کئیوں کا کام بن رہا ہے مگر وہ تو مفت میں تقسیم ہوتی پھرتی ہے. کیوں کہ فنا نہیں ہوئی. کیوں تقسیم ہوتی پھرتی ہے مفت میں؟ کہ فنا نہیں ہوئی، اپنے مکھن میں کھوئی نہیں. اگر اسی میں فنا ہو جاتی، اپنا وجود اپنے اس باطن سے جدا نہ کرتی اور اس میں کھو جاتی، تو پھر جس مول اور قیمت پر مکھن تلتا اسی پہ لسی تلتی. جو قیمت مکھن کی پڑتی وہی لسی کی پڑتی. وہ جدا ہو گئی تو بے قیمت ہو گئی. دودھ سمجھدار نکلا. یہ پروسیجر الگ ہیں کیونکہ اس کو رگڑ گا تو نہیں، اس کو تو پھر آگ پر ڈالتے ہیں، اس کو تو آگ پر ڈالتے ہیں. تو دودھ کا پروسیس اچھا تھا، وہ الگ نہ ہوا اپنے یار سے. لسی یار سے الگ ہو گئی، بے قدر ہو گئی. دودھ اپنے یار سے الگ نہ ہوا. اس نے کہا کہ میں تو علیحدگی نہیں کرتا، میں تو اسی میں فنا ہوتا ہوں. پھر دودھ فنا ہوتا گیا، ہوتا گیا، سمٹتا گیا، سمٹتا گیا، فنا ہوتا گیا، تا آ کے دودھ کھو گیا، کھویا آ گیا. دودھ فنا ہوا اسی میں تو کھویا آ گیا. اب جو کھویا تو دودھ اس میں باطن بن گیا، کھویا ظاہر ہو گیا. اب یہ جو ساری صورت آپ نے سمجھ لی، اب آپ یوں سمجھیں کہ انسان کی شخصیت میں انسان کی نفس اور اس کے اثرات، نفس اور اس کے اثرات دودھ کی مانند پھیلے ہوئے، دودھ کی مانند پھیلے ہوئے ہیں. سو نفس کا ظہور ہوتا ہے. بھوک ہو تب نفس کا ظہور، پریشانی ہو تب نفس کا، یعنی نفس اور اس کے اثرات کا ظہور. ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا. ظہور کا کیا مطلب؟ ظاہر ہونا. مال دولت سامنے آ جائے تب نفس کا ظہور. جاؤ اقتدار منزل سامنے موقع آ جائے تب نفس کا ظہور. لڑائی جھگڑا ہو جائے، غصہ ہو جائے تب نفس کا ظہور. یعنی نفس ظاہر ہوتا ہے اپنے اثرات اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے. کسی کی کوئی تکلیف دے دے تب انتقام میں نفس کا ظہور. الغرض وہ دودھ کی طرح پھیلا ہوا ہے سارا، اور ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر جگہ اس نفس ہی کا اور نفس کے اثرات اور اس کی خصلتوں کا ظہور ہو رہا ہے. اب پھر نفس کا فنا ہونا کیا ہے کہ وہ نفس فنا ہو گیا، یعنی کھویا بن گیا. رہا تو وہ حقیقت میں دودھ، تو اس مگر وہ دودھ نہ رہا. جب وہ اپنی ساری خصلتوں کے ساتھ کھو گیا، کیا کھو گیا، تو کہتے ہیں کہ اب دودھ فنا ہو گیا. اس کے فنا ہونے نے اسی کو کھویا بنا دیا. اب وہ 15 روپے کی قیمت کی چیز تھی، 100 روپے کے حساب سے تل رہا ہے. تو کھو گیا، فنا ہوا تو کھویا ہو گیا. اسی طرح نفس جب تک نفس رہتا ہے، نفس جب تک نفس رہتا ہے اور اپنی خصلتوں اور عادتوں کے ساتھ
اور اپنی طبیعت کے ساتھ ظاہر ہوتا رہتا ہے تو وہ اسی طرح بے قدر بھی ہے اور مضر بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے، اور اس سے مختلف پلیدیاں یا مختلف برائیاں یا مختلف گناہ یا مختلف نقصان یا مختلف بدیاں وجود میں آتی رہتی ہیں۔ نفس پھیل کر پوری شخصیت پر حاوی اور طاری ہوتا ہے۔ اب اس کے فنا کا پروسیس یہ ہے کہ اگر وہ فنا ہونا شروع ہو جائے، وہ اپنی خسرتوں کو سمیٹنے لگتا ہے، اپنی بدیوں کے رجحانات کو سمیٹنے لگتا ہے، سکڑنے لگتا ہے۔ نفس اور اس کے اثرات اور اس کے خصائل اور اس کی طبیعت اور اس کے تقاضے سمٹتے 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 وہ اتنے سمٹتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ کھونا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک مقام آتا ہے تزکیہ کے پروسیس کے بعد، ریاضت اور مجاہدے کے پروسیس کے بعد، کہ نفس اپنی جملہ خسرتوں کے ساتھ جب فنا ہوتا ہے تو پھر حقیقت تو اسی نفس کی تھی، مگر فنا ہوا تو نفس نہ رہا۔ جیسے دودھ سے کھویا بن گیا، اس طرح نفس سے نور بن گیا، نفس سے۔ اور وہ پھر اس نفس کو وہ مقام جا میسر ہوا کہ جس کی رب کائنات نے قسم کھائی، رب کائنات کی قسم کھائی۔ گویا نفس اب اپنے مطلع پہ ظاہر نہ رہا، اپنی خصلتوں کو لے کر مطلع شخصیت سے نفس غروب ہو گیا، مطلع شخصیت سے نفس غروب ہو گیا، اور نفس کے اثرات جو نکل رہے تھے انہیں سمیٹ کر نفس چلتا بنا، فنا ہو گیا۔ اس مثال کو سمجھ گئے؟ اب یہ پروسیس ہر ایک کے اندر اپنے اپنے درجے اور رتبے کے مطابق آتا ہے یا آ سکتا ہے۔ اس مقام کو اور اس عمل کو جو تاجدار کائنات کی مقدس شخصیت میں پیش آیا، رب کائنات نے پہلی آیت کریمہ میں اس کو بیان کیا۔ فرمایا والنجم، قسم ہے اے نفس محمدی تیری کہ تھا تو بھی نفس، تیری بھی کچھ خصلتیں تھیں ان کے مرتبے کے مطابق اور ان کے حال کے مطابق، تیرے بھی کچھ عادات تھے بشریت محمدی کے مطابق، تیرے بھی کچھ تقاضے تھے ذات محمدی کے منصب کے مطابق، اور تیرے بھی کچھ اثرات تھے شخصیت محمدی کے مطابق۔ وہ یہ نفس شروع سے بھی عام نفس جیسا نہ تھا، چونکہ یہ شخصیت عام شخصیت جیسی نہ تھی، یہ بشریت عام بشریت جیسی نہ تھی، یہ مطلع ذات عام ذاتوں کے مطالعے جیسا نہ تھا۔ فرق تو شروع سے ہر شے میں تھا، مگر اس شخصیت کے اعتبار سے پھر یہ نفس تھا اور بطور نفس پھیلا ہوا تھا۔ قسم ہے نفس تیری کہ تو سکڑتا سکڑتا اس مقام پر پہنچا کا اذا ہوا، شخصیت محمدی کے مطلب پر نفس بالکل فنا ہو گیا اور غروب ہو گیا۔ اب حضور کی شخصیت کے مطلب پر نفس غروب ہو گیا۔